خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ خدا نے اسی یسوع کو زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب 14ویں اور پھر 22ویں سے 32ویں آیت تک۔ تب پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا، اے یہودی مردو اور یروشلم کے سب رہنے والو، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ اے اسرائیلی مردو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان معجزوں اور عجائبات اور کرشموں سے تم پر ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ جب وہ خدا کے قائم ارادے اور علم سابق کے مطابق پکڑوایا گیا تو تم نے اسی کو بے شرح آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا، مگر خدا نے موت کے دکھوں سے آزاد کر کے اسے زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ میں جنبش نہ کھاؤں۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھر دے گا۔ اے مردو بھائیو، میں بزرگ دین داؤد کے حق میں بے دھڑک کہہ سکتا ہوں کہ وہ مرا اور دفن بھی ہوا، اور کہ آج کے دن تک اس کی قبر ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن وہ ایک نبی تھا اور وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری صلب کی اولاد میں سے تیرے تخت پر ایک بیٹھے گا۔ اس نے پیش بینی کر کے قیامت المسیح کی بابت کہا کہ وہ عالم اسفل میں نہ چھوڑا گیا، نہ اس کا جسد سڑنے پایا۔ اسی یسوع کو خدا نے زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 16، اس کی پہلی سے دوسری، 5ویں اور پھر 7ویں سے 11ویں آیت تک۔ اے خدا، میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے، تیرے بغیر میری بھلائی نہیں۔ خداوند میری میراث اور میرے جام کا حصہ ہے، تو ہی میرے بکھرے کا نگہبان ہے۔ میں خداوند کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے صلاح دی ہے، اور رات ہی کو میرا قلب مجھے نصیحت کرتا ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ جب وہ میری دہنی طرف ہے تو میں جنبش نہ کھاؤں گا۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو مجھے زندگانی کی راہ، اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دہنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 28واں باب 8ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ – اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہوئیں اور اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑ گئیں،
اور دیکھو یسوع انہیں ملا اور کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو کہ جلیل کو جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ راہ میں تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر جو کچھ ہوا تھا سردار کاہنوں سے بیان کیا۔ تب انہوں نے بزرگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور ان سپاہیوں کو بہت سے مسکال دیے اور کہا تم یہ کہو کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ حاکم کے کان تک پہنچے تو ہم اسے سمجھا کر تمہیں خطرے سے بچا لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسکال لے کر جیسے سکھائے گئے تھے ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج کے دن تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔